أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 19ویں سبق کے ساتھ آپ کے سامنے ایک بار پھر حاضر ہیں۔ ہمارا 12واں رکوع چل رہا ہے قرآن کریم میں، سورۃ البقرہ کا 12واں رکوع چل رہا ہے، الف لام میم ہے، اور آج ہم پڑھیں گے 12ویں رکوع سے آیت 103۔ یا ایہا الذین يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا۔ جیسے میں نے پچھلی کلاسز میں یہ بات بتائی ہے کہ جب آپ واو کو پڑھیں گے تو اس وقت آپ کے دونوں ہونٹ گول ہونے چاہیے، اور جب آپ کسی حرف پر پیش کو پڑھیں گے تب بھی آپ کے دونوں ہونٹ گول ہونے چاہیے، اور جہاں پر مد ہو، مد منفصل ہو یا مد متصل ہو، آپ نے وہاں پر کھینچنا ہے، اور جہاں پر مد منفصل مد متصل کے ساتھ الف مدہ یا واو مدہ بھی ہو تو وہاں پر لازمی کھینچنا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ادغام، اخفاء، اقلاب، اظہار، اور اسی طریقے سے میم ساکن کے قواعد یہ میں تھوڑے تھوڑے کر کے بتا چکا ہوں، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم تجوید کی کلاسز کا جب آغاز کریں گے تو اس میں ہم پراپر طریقے سے آپ کو بتائیں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، را موٹی پڑی جائے گی یہاں، وقولوا انظرنا واسمعوا۔ بس ایک سمپل سی بات یاد رکھیں، راز، یہ جو را ہے نا، را اکثر قاعدوں میں موٹی ہی پڑی جاتی ہے، بہت کم ایسا ہے کہ جہاں پر را باریک پڑی جاتی ہے۔ را اکثر اوقات جو ہے وہ موٹی ہی پڑی جاتی ہے، لیکن کہیں کہیں ایسا ہے کہ باریک پڑی جاتی ہے۔ لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين، ولا مشرکین اس کو نہیں پڑھنا آپ، ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے، یہاں پر نون ساکن کے بعد یا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہے، غنہ بھی ہے، این ینزل، اور جبکہ یہاں پر نون ساکن کے بعد را ہے تو یہ بھی اقلاب، کیونکہ یہ لام را میں سے آیا، سوری اقلاب نہیں، ادغام، تو یہ لام را میں سے آیا ہے، ادغام ہے لیکن غنے کے بغیر ہے۔ من ربکم ولا المشرکین ان ينزل علیکم من خیر من ربکم، یہاں پر بھی غنہ ہے نون ساکن کے بعد، یہاں پر غنہ جو ہے اظہار کا ہے، غنہ نہیں ہوگا۔ نون ساکن کے بعد خا ہے، من خیرم، اور تنوین کے بعد میم ہے، تو یہاں پر بھی ادغام ہے، یہاں پر ادغام معل ہے، یہاں ادغام بلا ہے۔ ایک ہی آیت میں آپ کو 3 4 غنے نظر آ رہے ہیں۔ علیکم، یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو یہاں پر بھی ادغام ہے، ٹھیک ہے، ادغام کے قانون، اب آپ ادغام کا ہی قانون دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد یا ہے، ادغام مع الغنہ ہے، یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو یہ ادغام شفوی ہے، یہاں پر تنوین کے بعد میم ہے تو یہ ادغام ہے مع الغنہ، اور یہاں پر نون ساکن کے بعد را ہے تو یہاں پر ادغام ہے بلا غنہ، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر نون ساکن کے بعد خا ہے تو یہاں پر غنہ نہیں ہے، یہ اظہار ہے۔ یہاں تک امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد یا ہے تو یہاں پر بھی غنہ ہے، ادغام ہے، اور یہ الف مدہ بھی ہے اور مد متصل بھی۔ واللہ ذو الفضل العظیم، واللہ ذو الفضل العظیم، ما ننسخ، ما ننسخ، ننسخ کرنا ہے، ٹھیک ہے، من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، یہاں پر تنوین کے بعد حمزہ ہے، اظہار، نون ساکن کے بعد حمزہ ہے، اظہار، نون ساکن کے بعد سین ہے، اخفا، یہاں پر تنوین کے بعد میم ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ،
نون ساکن کے بعد ہا ہے اظہار، یہ غنہ ہے اور غنہ نہیں. علم تعلم، یہاں پر میم ساکن کے بعد تا ہے اظہار شفوی، میم ساکن کے بعد تا ہے اظہار شفوی. علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، شیء قدیر میں بھی اخفا ہے کیونکہ تنوین کے بعد قوف آ رہی ہے. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. یہاں تک امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولی ولا نصیر. اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو میں ہر اس حرف پر ہونٹ گول کر رہا ہوں جہاں پر گول کرنا ہے، جیسے میو، ولی، من دون اللہ، اس طریقے سے. ٹھیک ہے، ہونٹ گول کرنے ہیں. ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ٹھیک ہے، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. آسان ہے. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم کیسے پڑھیں گے آپ اسے؟ لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا. یہاں پر میم ساکن کے بعد کاف ہے تو اظہار شفوی ہے. حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره ان اللہ علی کل شیء قدیر. امید ہے یہاں تک ٹھیک ہو گیا ہوگا. ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہاں تک. آگے چلتے ہیں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. کلیئر ہوا یہاں تک؟ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، لن يدخل تو نون ساکن کے بعد یا ہے ادغام. لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم
قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ٹھیک ہے، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. بلى من أسلم وجهه، وجهه جیم پر قلقلہ بھی کرنا ہے، وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تو ہمارا یہ 13 رکوع مکمل ہو گئے ہیں الحمدللہ. اور قرآن کریم کے 3 پاؤ، سوری الف لام میم کے 3 پاؤ، معذرت کے ساتھ الف لام میم کے 3 پاؤ اور سورۃ البقرہ الف لام میم کے 13 رکوع الحمدللہ ہمارے مکمل ہو چکے ہیں. پھر سے سماعت فرما لیں سارا سبق. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمنت بالله صدق الله العظيم.